مہینہ مہینہ حجامت نہیں بنواتے اور زیر ناف بال نہیں صاف کرتے، دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کی بیویوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ بیچاریاں، ان کے صبر کو سلام ہے۔ تو جن چیزوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے ان میں سے دانت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دانتوں کی صفائی کی ترغیب خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضور نے مسواک کو پسند فرمایا، اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی۔ یہاں تک فرمایا امرت بالسواک حتی خشیت ان یکتب علی، فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اس کے فرض ہو جانے کا خوف ہوا کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس قدر مسواک کی اہمیت ہے۔ اور فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء، فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر یہ بات مشقت والی نہ لگتی، باعث مشقت نہ میں اسے سمجھتا، تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسواک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے۔ حضور خود بھی مسواک فرماتے، آپ کی مبارک عادت تھی، آپ کی سنت کریمہ تھی کہ آپ صبح جب اٹھتے سب سے پہلے مسواک فرماتے، رات کو سونے سے پہلے مسواک کرتے، جب وضو فرماتے تو مسواک فرماتے، کھانا کھاتے تو مسواک کرتے، اپنے دانتوں کی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ کیوں؟ دانت صاف ہوں گے تو منہ خوشبودار رہے گا، دانت صاف ہوں گے تو منہ خوشبودار رہے گا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم جس منہ سے اللہ کا ذکر کریں وہ منہ خوشبودار ہونا چاہیے۔ ہم جس منہ سے قرآن کی تلاوت کریں اس منہ سے بدبو نہ آئے، ہم جس منہ سے نماز کے اذکار پڑھیں اس منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس منہ سے خوشبو آنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ فرمایا یہ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے مضبوط بناتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق و مطابق فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی ہے اور معدے کو درست کرتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ موت کے سوا مسواک میں ہر مرض کی شفا ہے، موت کے سوا۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث طیبہ ہیں جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ترغیب ارشاد فرمائی اور اس کے فضائل اور اس کی برکات کا حضور نے بیان فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اتنے مہنگے مہنگے ہم ٹوتھ برش خریدتے ہیں اور ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں اور اتنا اعلیٰ ترین ہم مہنگا ترین اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہم نبی رحمت کی ایک مبارک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک پیاری سی مسواک بھی فریش خرید کر اپنے پاس رکھیں۔ چلیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں رکھیں۔ تو مسواک کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ بھی ہمیں سیکھ لینے چاہیے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت ہونی چاہیے، نیت کے بغیر کسی بھی اچھے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرے محبوب آقا کی سنت ہے۔ پھر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسواک کر کے اپنے منہ کو پاک صاف کر کے اللہ کا ذکر کروں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، لوگوں کی دل آزاری سے بچوں گا۔ اور جس کے منہ سے بدبو آتی ہے لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں اور عام عوام اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، لوگ اپنے ناک کے آگے جناب ہاتھ رکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنا منہ صاف نہیں کرتے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کی بیویوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ بیچاریاں، ان کے صبر کو سلام ہے۔ صحیح بات ہے، ہم یہ ہمارے اخلاق کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرد کو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں ہماری جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ صاف ستھری ہوں، ہم گھر جائیں تو وہ فریش ہوں، تیار ہوں، انہیں دیکھ کر ہماری آنکھوں کو راحت ملے، ہمیں
ہماری بیویاں اس طرح نظر آئیں خوبصورت کہ باہر کی عورت کی طرف ہمارا دل نہ للچائے، تو بیویاں بھی تو چاہتی ہیں نا کہ مرد بھی خوبصورت نظر آئے۔ مرد حضرات اس حوالے سے بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، مہینہ مہینہ حجامت نہیں بنواتے اور زیر ناف بال نہیں صاف کرتے، دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، اس طرح بہت زیادہ اپنا برا حال رکھتے ہیں۔ تو جن کے دانت خراب ہیں، منہ کی صفائی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے خاص طور پر کہ وہ نبی رحمت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے لیے بھی، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی، عام عوام کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری نیت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیں منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ منع ہے، کتنی بڑی آفت ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ منع ہے، اور یہاں تک کہ بندہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن منہ سے اگر بدبو آتی ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باجماعت نماز میں شامل ہو، مسجد کا داخلہ ہی منع ہے اسے۔ تو کتنی بڑی یہ آفت ہے کہ اس کی وجہ سے بندے پر مسجد میں آنے پر پابندی لگتی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور عام عوام لوگوں کو بالکل اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ چیک کرنا چاہیے، آپ خود چیک کر سکتے ہیں، اس طرح دیکھیں نا، یہ ہاتھ کریں آگے، سانس لیں، پھر اپنا ہاتھ سونگیں، اگر تو بدبو آئے تو پھر اس کی صفائی کا اہتمام کریں، اور اگر بدبو نہیں آ رہی تو پھر مزید اپنی صفائی ستھرائی کو بہتر کریں۔ پھر اس طرح اگر آپ کو خود وہ مہک نہیں آ رہی، آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ میں سانس لے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، میرے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ گھر میں تو وہ بندہ فرینک ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بیٹے بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں، یار میرا منہ چیک کرو، میں بات کر رہا ہوں، بدبو تو نہیں آ رہی، تو اس طرح بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنا ٹیسٹ ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہفتے بعد ہم اگر حجامت بنواتے ہیں تو ہفتے بعد ذرا کسی کو پھونک مار کے دیکھیں، اس کو چیک کروا لیں، تاکہ آپ کی پھونک سے اس کو شفا بھی مل جائے۔ اگر ٹھیک ہو جائے تو سمجھ لیں منہ ٹھیک ہے، جب بندے دی حالت خراب ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ سانوں اپنا علاج کرن دی ضرورت ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں مسواک شریف کے حوالے سے، دانتوں کی صفائی کے حوالے سے گوش گزار کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔